اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری فلسفے میں آموزش فلسفہ میں چل رہی تھی اور اس کتاب کے مطابق ہماری بحث 5ویں درس میں پہنچی ہے۔ تاریخ فلسفہ بیان کرنے کے بعد جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بعض اصطلاحوں کی وضاحت کو شروع کیا تھا اور اس کا سبب بھی بیان کیا تھا کہ اگر اصطلاحیں واضح نہ ہوں تو آپ کبھی بھی صحیح نتیجہ نہیں لے سکتے، بلکہ محاورہ بھی حتیٰ بیان کیا جاتا ہے کہ جو علم ہے وہ اس کی اصطلاحات ہیں، یعنی اگر انسان نے ایک علم کو سمجھنا ہے یا یوں کہا جاتا ہے کہ مفتاح العلم اصطلاحاتہ، یعنی علم کی جو چابی ہوتی ہے وہ اس علم کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمز ہوتی ہیں اس کی کہ جو اس علم میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی اہمیت پہ بات ہو چکی ہے، تفصیل سے اس کو بیان نہیں کرنا۔ چوتھے درس میں آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے علم کی اصطلاح کو بیان کیا کہ کتنی اصطلاحات موجود ہیں، تو ہم نے 5 اصطلاحات پڑھیں اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر وارد ہوئے فلسفے کی اصطلاحات میں کہ فلسفے کی کتنی اصطلاحات ہیں۔ فلسفہ جب مطلق استعمال ہوتا ہے، یعنی فقط جب فلسفہ کہا جاتا ہے اور اس فلسفے کے ساتھ کسی کلمے کو اضافہ نہیں کیا جاتا، تو اس فلسفے کی ہم نے تقریباً 4 اصطلاحات پڑھی تھیں۔ پھر اس کے بعد جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں کہ یہ کلمہ جب اضافہ ہو جائے کسی اور کلمے کے ساتھ، ان اصطلاحات کو کھولنا انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس میں سے بھی ہم نے ایک اصطلاح پڑھ لی تھی جو تھا فلسفہ علمی، فلسفی آف سائنس۔ لیکن یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو اضافہ ہے وہ صفت موصوف والا ہے، وہ کی والا ترجمہ نہیں ہے یہاں پر۔ مثلا فلسفہ علمی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کا فلسفہ یا سائنس کا فلسفہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسا فلسفہ کہ جو کیا ہے، سائنس کے ساتھ مربوط ہے، فلسفہ علمی۔ اور اس کی ہم نے اصطلاحات کو بیان کیا، تو اس اصطلاح کو بیان کرنے میں ہمارا چوتھا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب 5ویں چیپٹر میں ایک اور اصطلاح کو کھولتے ہیں، وہ بھی فلسفے سے ریلیٹڈ ہے، اضافے کے ساتھ، یعنی یہاں پر صفت موصوف کا اضافہ نہیں ہے، یہاں پہ اضافہ حقیقی معنی میں ہے، یعنی فلسفہ علم کے بارے میں بحث ہے، یعنی فلسفہ اخلاق، فلسفہ سیاست، فلسفہ تاریخ۔ مثلا یہ جو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں، کتنی ٹرمز، یہ ٹرم کتنے معانی اور کتنے استعمالات ہیں اس کو جناب آیت اللہ مصباح یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ بس یہ 5ویں درس کا جو ہے وہ عنوان جو ہے واضح ہو گیا کہ 5واں درس بھی ہمارا اصطلاحات ہی کی وضاحت میں جو ہے وہ بیان ہوگا۔ فلسفہ علوم، یا مثلا یہاں فلسفہ علوم کا جو یہاں پر بیان کیا ہے، یعنی مختلف علم مد نظر ہیں یہاں پر، جیسے میں نے مثال بھی دیا آپ کو، اور اس کو ہم آج کل کے زمانے میں اگر اس کو آپ فارسی جو کتب لکھی گئی ہیں ان کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں جا کر، تو اس ٹرم کو ایک نئی لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فلسفہ مضاف۔ آپ نے اصطلاح پڑھی ہوگی حتماً، جو ہیومینٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ بحثیں وہاں پر آتی ہیں۔ فلسفہ مضاف ہے۔ فلسفہ مضاف سے یہ مراد ہے کہ ایک فلسفے کو اضافہ کیا جاتا ہے کسی اور علم کی طرف، اس کا جو مضاف ہے جو اس کا وہ کون ہے، مضاف الیہ ہے جو وہ علم ہے ایک، جیسے فلسفہ اخلاق، فلسفہ تاریخ، فلسفہ مثلا فزکس، اس طرح کر کے۔
اس کے اندر جو پہلی اصطلاح موجود ہے یا پہلا جو معنی اس کا جو مراد لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پہلے ایک مکتب پڑھ کر آئے ہیں پازیٹیوزم کہ جو قائل تھے کہ علم مساوی ہے علوم تجربی کے ساتھ، یعنی علم کا اطلاق فقط ان کے اوپر ہوگا کہ جو تجربی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کو ہم علم ہی نہیں کہتے۔ یہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے علم کی اصطلاحات بیان کی تھی تو 5ویں جو اصطلاح بنتی تھی وہ یہی پازیٹیوزم والی تھی۔ تو اگر ہم اس اصطلاح کو مد نظر رکھیں تو یہی افراد آ کر اس فلسفہ مضاف میں آ کر کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں خدا شناسی کی جب بحث ہوتی ہے تو اس کو یہ علم خدا شناسی سے یاد نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ خدا شناسی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم ان کے نزدیک وہ ہے کہ جو تجربی ہو، اور خدا شناسی کی جو بحث ہے وہ تو تجربی نہیں ہے۔ بس اپنے مبنے کے تحت انہوں نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا ان علوم کو کہ جو تجربی نہیں تھے کہ یہ فلسفہ ہیں، جو تجربی تھے ان کو علم کہنے لگ گئے اور جو تجربی نہیں تھے ان کو فلسفہ کہنے لگ گئے۔ جیسا کہ آپ کو مثال دی ہے کہ علم خدا شناسی نہیں ہے کہیں گے، فلسفہ خدا شناسی کہیں گے۔ بس یہ اصطلاحات جاننے سے آپ کو معاشرے کے اندر رائج فکروں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ مکتبہ فکر یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہماری نظر میں تو فلسفہ خدا شناسی جو ہے یا فلسفہ اخلاق جو ہے، فلسفہ سیاست جو ہے، یہ ایک اچھے معنی میں ہے، لیکن پازیٹیوزم کے ماحول میں چلے جائیں آپ کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ ہے ہی اسی کے اوپر جو ہے وہ بنا رکھتا ہے، تو وہ جب فلسفے کی تعبیر استعمال کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جو مراد لے رہے ہیں وہ ہماری مراد نہیں ہوتی ہے۔ بات واضح؟ پس یہ تعبیر بعض وہ افراد استعمال کرتے ہیں کہ جو علم کو مختص کرتے ہیں علوم تجربی کے ساتھ، اور جو علوم تجربی نہیں ہوتے ان کے ساتھ پھر فلسفے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تعبیر تھی۔ بعض افراد ایسے موجود ہیں، بعض مفکرین ایسے موجود ہیں کہ جو وہ علوم کہ جن کے مسائل اقدار سے وابستگی رکھتے ہوں، انسان کے نفس، انسان کی رغبتوں، انسان کے میلان کے ساتھ مرتبط ہوں، ایسے مسائل جو علم ایسے مسائل رکھتا ہے اس کو یہ علم نہیں کہتے، بلکہ اس کو کیا ہے؟ فلسفے سے تعبیر کرتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک علم ان مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو واقع اور خارج رکھتے ہوں اپنا۔ جیسے مثلا آپ فزکس میں میٹر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو میٹر خارج میں موجود ہے، درست ہے؟ لیکن جب آپ اخلاق میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اخلاق کے اندر آپ ایسے مسائل نہیں بیان کر رہے ہوتے کہ جو مسائل واقع میں موجود ہوں، بلکہ اس کے اندر امر و نہی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر ویلیوز بیان کی جاتی ہیں، اس کے اندر اقدار بیان کی جاتی ہیں، اور ویلیوز اور اقدار جو ہیں وہ خارج میں کوئی الگ سے کوئی مصداق نہیں رکھتے، واقع عینی نہیں رکھتے، درست ہے؟ تو لہٰذا یہ ان جو افراد ہیں ان کا مبنی یہ ہے کہ جو مسائل اقدار سے مربوط ہوتے ہیں
ویلیوز سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ واقع عینی نہیں رکھتے، واقعیت یعنی خارج میں ہونا، واقع رکھنا. جس طرح کی مثال دی آپ کو، فزکس کے مسائل خارج میں ہیں، کیمسٹری کے مسائل خارج میں ہیں، مادہ، انرجی، ایٹمز، جسم، سارا خارج میں موجود ہے، خارج سے حکایت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ارزشی و اقدار و ویلیوز سے مربوط مسائل ہوتے ہیں وہ واقع سے جو ہے وہ حکایت نہیں کر رہے ہوتے. مثلا کہا سچ بولنا چاہیے، سچ کو خارج میں ہے، مثلا حکایت کر رہا ہے کوئی، اس میں نہیں، ایک ویلیو بیان کی جا رہی ہے کہ سچ بولنا چاہیے. آپس میں جو ہے وہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ویلیو بیان ہو رہی ہے. تو اب ان لوگوں کا مبنا یہ ہے کہ وہ علوم کے جو اقدار سے مربوط مسائل رکھتے ہیں وہ علم شمار نہیں ہوتے. ان کی اصطلاح کے مطابق ان کو علم نہیں کہا جاتا. تو کیا کہیں، یہ پھر فلسفے کا اضافہ کر دیتے ہیں. فلسفہ اخلاق، فلسفہ سیاست، یعنی علم اخلاق نہیں کہیں گے، یہ فلسفہ اخلاق کہیں گے. علم سیاست نہیں کہیں گے بلکہ فلسفہ سیاست کہیں گے. بات واضح؟ بس یہ جو فلسفہ، اب مثلا ہم بھی فلسفہ اخلاق کہتے ہیں لیکن ہماری مراد فلسفہ اخلاق سے کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ جو افراد ہیں جن کا یہ مبنا ہے، یہ جب فلسفہ اخلاق کہہ رہے ہیں تو ان کی مراد یہ ہے کہ اس کے اندر مسائل ایسے ہیں کہ جو واقع عینی نہیں رکھتے، جو واقع سے حکایت نہیں کرتے، یہ ویلیوز کے ساتھ مربوط ہیں. تو لہذا فلسفے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں اس میں. بات واضح ہوئی ہے؟ تیسرا جو استعمال پایا جاتا ہے اس ٹرم کا جب ہم فلسفہ علم کہتے ہیں، یعنی علم کا نام لیں، فلسفہ مثلا فزکس، فلسفہ مثلا تاریخ، فلسفہ اخلاق، یہ جو استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس جگہ پر کہ جب آپ اس علم کے اصول اور مبانی پر گفتگو کریں. مثلا آپ فزکس کی بات کریں گے، علم فزکس ہے ہمارے پاس. اب فزکس کے کچھ مبانی ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، کچھ اس کی کچھ اصول ہیں اس کے کہ جو خود اس علم میں تو بحث نہیں ہوں گے. تو کیا ہے، وہ الگ طور پر بحث کی جاتی ہے. وہ مبانی اور اصول کے جس پر وہ علم کھڑا ہے، ان مبانی اور اصول کو جس علم میں بیان کرتے ہیں اس کو فلسفہ علم کہتے ہیں. مثلا فلسفہ فزکس کہیں گے اس کو. فلسفہ تاریخ میں آپ نے تاریخ نہیں بیان کرنی ہے بلکہ علم تاریخ کے جو بنیادی اصول ہیں، جو مبانی ہیں اس پر بحث کرنی ہے آپ نے. اسی طریقے سے اخلاق ہے، اسی طریقے سے سیاست ہے. بات واضح؟ بس یہ ایک استعمال ہے. اس استعمال کے اندر، اس معنی کے اندر آیت اللہ مصباح حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے آ کر مزید چیزوں کو بھی کیا کر دیا، ایڈ کر دیا. کیا؟ اس علم کی تاریخ، اس علم کا مصنف، اس علم سے ہدف، اس علم کی روش، اس علم کے اندر کیا تحولات آئی ہیں، کیا تبدیلیاں آئی ہیں ابتدا سے لے کے اب تک، یہ جتنی بھی ابحاث ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں، اس علم کے فلسفے میں بحث ہوتی ہیں. پس اس اصطلاح کے مطابق فلسفہ اخلاق کیا مراد ہے اس سے کہ آپ مثلا فلسفہ فقہ، مثلا فلسفہ فقہ جو بیان کی جاتی ہے اس میں آپ پہلے فقہ کی تعریف کریں گے، فقہ کا موضوع بیان کریں گے، فقہ کا جو ہے وہ روش بیان کریں گے، فقہ کے اندر کتنے مکاتب پائے جاتے ہیں اس کو بیان کریں گے، فقہ کے اندر کتنے مکاتب کیسے کیسے وجود میں ہیں، ان کی کیا تبدیلیاں ہیں، وہ چیزیں آپ بیان کریں گے. فقہ کا موجد کون ہے اس کے اوپر بحث کریں گے. یہ کیا ہے، فلسفہ فقہ میں بحث کرنا ہے.
اسی طریقے سے باقی فلسفہ تاریخ میں بھی ایسا ہی ہے. مثلا فلسفہ اسلامی، مطلب فلسفہ بھی اگر بیان کرنا ہو تو یہی بحثیں کیا ہیں. مثلا ایک مرتبہ آپ فلسفہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ فلسفہ پڑھیں گے. فلسفہ میں کیا ہوگا؟ یہی ساری چیزیں آ جائیں گی. بات واضح؟ بس ایک اصطلاح جو ہے وہ فلسفہ مضاف کی وہ یہ ہے کہ جہاں پر ان بنیادی مسائل کو بحث کی جاتی ہے کہ جو خود علم میں بحث نہیں ہوتی، اس کو جدا بحث کرتے ہیں، جیسا کہ نام لیا ان چاروں کا. آیت اللہ مصباح حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ فلسفہ مضاف جو ابھی ہے، جس پہ بحث ہو رہی ہے، یہ ابھی جو میں نے اصطلاح بیان کی ہے، اس کو قدماء کی زبان میں آپ اگر مکتب تشیع میں لکھی جانے والی کتابیں یا مکتب اہل سنت میں لکھی جانے والی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اس کا نام موجود ہے رؤوس ثمانیہ. رؤوس کہتے ہیں، رئیس کی جمع ہے، رؤوس یعنی بنیادیں، بنیادی مسائل، اور ثمانیہ عدد ہے، یعنی 8 بنیادی محور کہ جو اس علم کے بارے میں بحث کرنی ہوتی ہے، وہ یہی ہیں جو آپ کے گنوائیں آپ کو. اس علم کا مصنف کون ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کا ہدف کیا ہے، اس علم کی روش کیا ہے. یہ تقریباً رؤوس ثمانیہ شمار ہوتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ رؤوس ثمانیہ کی تعبیر اور فلسفہ مضاف جو ہے وہ اس معنی میں مساوی ہیں. پھر آخر میں آیت اللہ مصباح حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح ہے رؤوس ثمانیہ والی، اور جس میں یہ 8 امور یا اس سے بھی بعض اوقات زیادہ یا کمتر جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس کو پازیٹیوزم والے بھی مانتے ہیں اور دوسرے والے بھی مانتے ہیں کہ جو ویلیوز سے مربوط مسائل کے مجموعے کو علم نہیں کہتے تھے، وہ بھی اسی اصطلاح کو مانتے ہیں. لیکن یہ اصطلاح پچھلی اصطلاح کے ساتھ خلط نہ کر جائے، مخلوط نہ ہو جائے، تو یہاں پر پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں فلسفہ تاریخ، ایک مرتبہ کہتے ہیں فلسفہ علم تاریخ. فلسفہ تاریخ سے مراد پازیٹیوزم والے لیں گے کہ یہ مثلا تجربی نہیں ہے، دوسرے طبقے والے کہیں گے کہ مثلا فلسفہ اخلاق جو ہے یہ ویلیوز سے مربوط ہے. درست ہے؟ لیکن فلسفہ علم اخلاق، اس کو پازیٹیوزم والے کیونکہ علم اخلاق کو کیا نام ہے مانتے ہیں، اگر وہ تجربی ہو، اگر نہیں ہے تجربی تو اس کو علوم میں شمار نہیں کریں گے بلکہ فلسفے میں شمار کریں گے آگے. مثلا جو ہے فلسفہ علم فزکس کہیں گے، وہ فلسفہ علم کیمسٹری جو ہے وہ کہیں گے اس میں آگے، پازیٹیوزم والے جو ہیں. دوسرے جو ہیں وہ اسی طریقے سے آ کر لے کر آئیں گے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ پچھلی اصطلاحوں کے ساتھ جو ہے وہ خلط نہ ہو، تو اس کلمہ علم کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. فلسفہ علم تاریخ، اس سے رؤوس ثمانیہ ہی مراد ہوتی ہے. فلسفہ علم اخلاق، اس سے یہی چیز مراد ہوتی ہے. لیکن فلسفہ اخلاق چونکہ وہ دوسرے غلط معانی جو اگرچہ وہ اصطلاح ہے غلط ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اصطلاح کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نتیجے لیتے ہیں تو اس کو ہم غلط کہتے ہیں. اصطلاح کی حد تک جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ اس طریقے سے یہ اصطلاح کو جدا کرتے ہیں آ کر. بات واضح؟ پر یہ فلسفے کی جو اصطلاحات تھیں مختلف، اس کو جناب علامہ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بیان کر دیا آ کر. اس کے بعد جو ایک مفہوم کھولتے ہیں آ کر اصطلاح ہے وہ ہے میٹا فزک کی. چونکہ ایک تعبیر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے. اور یہ میٹا فزک کا لفظ بھی جو ہے وہ سائنس اور علم کے برابر میں استعمال ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں یہ سائنس ہے، یہ علم ہے، اور دوسرے کیا ہیں وہ میٹا فزک ہے. مثلا جناب آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میٹا فزک جو ہے یہ یونانی لفظ سے نکلا ہے. یونانی زبان میں کیا تھا؟ یہ میٹا ٹا فوسیکا، میٹا ٹا فوسیکا.
یہ جو بعد میں کیا ہو گیا، یہ تا تکرار ہو رہی تھی، میٹا تا ٹی اے جو ہے وہ اس میں اضافی یعنی تکرار ہو رہا تھا، تو تلفظ کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو محلی زبان کے اندر آتا ہے یا لغت والے اہل لغت والے جو ہوتے ہیں مثلا وہ بعد میں کیا کر دیتے ہیں، ان کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہ تا ایک ہٹ گیا، فوسی کا جو ہے وہ فزکس میں بدل گیا، درست ہے، بس فوسیکا کو فزکس میں جب تبدیل کر دیا گیا اور میٹا ٹا میں ٹا جو ہے ایک ختم کر دی گئی تو کیا بن گیا، میٹا فزکس۔ تو یوں آ کر یہ میٹا فزک جو ہے وہ بنا، اور میٹا فزک کو پھر ترجمہ کیا کیا عربی زبان کے اندر، ما بعد الطبیعہ، ما بعد الطبیعہ، کہ اردو زبان کے اندر بھی تقریباً رائج ہے، جو فلسفے سے شغف رکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو، تو وہ یہ اصطلاح عربی والی سے بھی واقف ہیں کہ میٹا فزک جو ہے وہ ما بعد الطبیعہ کو کہتے ہیں۔ اب یہ میٹا فزک کو ما بعد الطبیعہ کیوں کہا گیا، یا مثلا میٹا فزک کے اندر جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں ان کو عربی زبان میں ما بعد الطبیعہ کیوں کہا گیا یا میٹا فزک کیوں کہا گیا، اس کی داستان ایک جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ ارسطو جب علوم کو تدوین کر رہا تھا، مثلا فزکس کو تدوین کیا، سائنسی علوم کو تدوین کیا اور دوسرے علوم کو جب وہ تدوین کیا، تو طبقہ بندی کے ساتھ وہ اس کو بیان کر رہا تھا، لیکن بعض ایسے مسائل تھے کہ جو ہر علم پر اپلائی ہو رہے تھے، یعنی وہ مسائل کلی تھے۔ مثلا آپ دیکھیں فزکس کے جو مسائل ہیں وہ کیمسٹری پہ اپلائی نہیں ہو سکتے، کیمسٹری کے مسائل جو ہیں وہ ریاضی کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتے۔ پس جب ارسطو نے ریاضیات کو تدوین کر دیا، طبیعیات کو تدوین کر دیا، اس کے اندر فزکس کیمسٹری جو بھی مسائل آتے تھے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا اس میں، تو اب اس کے پاس ایسے مسائل موجود تھے کہ جو مسائل ان سب کے اوپر اطلاق ہوتا تھا ان کا، یعنی اتنے عام تھے وہ، مثلا علت و معلول ہونا، ممکن و واجب ہونا، واحد و کثیر ہونا، قوہ و فعل رکھنا، مثلا یہ جو مسائل تھے ان کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو ارسطو نے ان سب کو تدوین کرنے کے بعد اس کو الگ بغیر نام کے چھوڑ دیا، تدوین کر دیا، اپنی کتاب میں شامل کر لیا اس کو، لیکن بغیر نام کے چھوڑ دیا۔ ارسطو کے شاگردان نے آ کے دیکھا کہ یہ مسائل اس کے اوپر نام موجود نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ طبیعیات کے بعد آئے ہیں، چونکہ ارسطو نے طبیعیات کو جب تدوین کیا تو اس کے بعد ان مسائل کو رکھا، تو ارسطو کے شاگردان نے اس کا نام رکھ دیا ما بعد الطبیعہ، کہ اب مسائل کا نام تو نہیں ہے، اس میں تو موجود تھا، یہ ریاضیات ہے، یہ طبیعیات ہے، درست ہے، نام تھے باقیوں کے، لیکن ان مسائل کا کوئی نام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا پھر کہ چونکہ طبیعیات کے بعد لہذا اس کو ما بعد الطبیعہ کہہ دیا جائے، میٹا فزک کہہ دیا اس کو، بتا دیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ اصطلاح جو ہے وہ سامنے آئی، لیکن جب یہ اصطلاح سامنے آ گئی یہاں پر اب اس کے اوپر گفتگویں شروع ہو گئی کہ اچھا یہ والی جو داستان ہے یہ بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ ارسطو نے یا ارسطو کے شاگردوں نے ان فلسفی مسائل کو ما بعد الطبیعہ کا نام کیوں دیا۔ جب تک یہ داستان واضح نہیں ہوئی تھی، مثلا آپ ابن سینا رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو الہیات شفا میں جا کر مطالعہ کریں تو آپ کو ابتدا ہی میں اسی اصطلاح پہ تفصیل سے مطالب ملیں گے، اور وہ یہ بحث کرتا ہے کہ یہ ما بعد الطبیعہ کیوں ہے، اس کی بعض توجیحات بیان کرتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے، پھر بعد میں جا کر کیا کرتے ہیں، جناب ابن سینا پیشنہاد دیتے ہیں کہ ایک رائے دیتے ہیں کیا کہ اس کو ما بعد الطبیعہ نہ کہا جائے بلکہ اس کو ما قبل الطبیعہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو بنیاد ہیں
تمام علوم کی بنیاد ہے، طبیعیات سے بھی پہلے کے مسائل ہیں یہ، تو لہٰذا اس کو ما قبل الطبیعہ ہونا چاہیے، نہ ما بعد الطبیعہ۔ کہ شیخ مطاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بعض کتابوں میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ لیکن داستان جب واضح ہوئی تو پتہ چلا کہ ما بعد الطبیعہ جو ہے وہ تدوین کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا، وَإِلَّا کوئی مقصد پوشیدہ نہیں تھا پیچھے کہ اس کو ما بعد الطبیعہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقام مثلا طبیعیات سے پہلے بعد میں ہے۔ لیکن جب یہ ما بعد الطبیعہ نام رکھ دیا گیا، اب یہاں پر کیا ہے، مختلف غلط فہمیاں ایجاد ہونا شروع ہو گئی کہ وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ یہ جو سائنس کے ساتھ جو ہے وہ گرویدہ انسان تھے، انہوں نے پھر ان سے بہت سارے جو ہیں وہ اور نتائج لینا جو ہے وہ شروع کر دیا آ کر کہ اس کے بعد میں ایک لفظ موجود ہے، اس کو بیان کروں گا جب، تو اس غلط فہمی کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر دوں گا۔ ابھی چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کو کل مزید کامل کریں گے اور پھر اگلی اصطلاح میں جو ہے وہ وارد ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔